یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، اللہ کے آیات کو پس پش ڈال دینا، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے رسول کے احکامات کو نہ ماننا، تو پھر وہاں پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، قد خسر، پکی بات تباہ ہو گئے، سراسر نقصان میں ڈل گئے، الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ دیکھو، ہر انسان کی اللہ سے ملاقات ہونی ہے اور اس کے لیے وقت پہلے سے طے ہے۔ ہر بندے کے لیے اپنا اپنا وقت ہے، اپنا اپنا دن ہے، اپنا اپنا وقت ہے، اور اس کی ملاقات اللہ سے ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت شہ رکھ کے بھی قریب ہوتے ہیں اور اللہ سے ہر بندے کی ملاقات ہونی ہے۔ لیکن جنہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پس پش ڈال دیا کہ اللہ سے کوئی ملاقات نہیں ہونی، جی یہی دنیا ہے بس سب کچھ، اس کے بعد کون، وہ جیسے کہتے تھے وہ مشرکین بھی کہتے تھے، یہ کس طرح جی ہڈیاں جب گل جائیں گی تو کیسے اٹھیں گے ہم، دوبارہ کیسے ہوگا، کیا ہمارے باپ دادا بھی دوبارہ اٹھ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ تباہ ہو گئے جنہوں نے یہ سمجھا یا یہ سوچا یا اس کو جھوٹ جانا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتہ، اور پھر کیا ہوا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ قیامت کی گھڑی اچانک آ گئی۔ اب اللہ کے رسول مقبول نے فرمایا کہ جس کی موت آ گئی اس کے لیے تو قیامت آ گئی، اس کی تو قیامت بپا ہو گئی، وہ تو عالم برزخ میں ہے، وہ تو اب قیامت کے دن ہی اٹھے گا۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہیں گے یا حسرتنا، وائے حسرت، ہماری حسرت، علی ما فرطنا فیہا، کہ ہم نے کیسی کوتاہی کی، ہم نے کیسی کوتاہی کی کہ ہم نے جو حق سچ کی باتیں تھیں ان کو نہیں مانا، ان کو سچ نہیں جانا، ان کو ہم نے جھٹلا دیا، ان کو ہم نے رد کر دیا، تو آج وہ پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ وائے حسرت، مطلب ہماری، یعنی اس وقت کچھ نہیں ہوگا، انگلیاں چبائیں گے، انگلیاں چبا چبا کے ہاتھوں تک چبا جائیں گے، حسرت رہ جائے گی، علی ما فرطنا فیہا، کہ ہم نے کیسی کوتاہی برتی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ۔ اب یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ کئی جگہ پہ فرمایا ہے کہ اور وہ یحملون اوزارہم، اپنے بوجھوں کو، اپنے گناہوں کے بوجھوں کو اپنی کمروں پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، کمروں پر بوجھ لادے جائیں گے۔ لہذا کہتے ہیں کہ اتنے گناہ کرو، خدا نہ خواستہ نہ کرو تو بالکل بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنے گناہ کرو کہ جن کو اٹھا بھی سکو، کتنا بوجھ اٹھا سکو۔ اللہ محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی فرمائے اور اللہ معاف کر دے ہم سب کو۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، ظہور کہتے ہیں پیٹھ کو، اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے انہوں نے وزن۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار ہو جاؤ، الا کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ، سا بہت برا ہے، ما یزرون جو وہ اٹھائیں گے وہ بہت بری ہے، تکلیف دہ ہے، بہت مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اب دیکھیں سورہ انشقاق میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان انک کادح
الا قدحن فی ملاقی، کہ اے انسان تو کشاں کشاں یعنی لمحہ بلمحہ تو اپنے رب سے ملاقات کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس ملاقات کے قریب سے قریب تر آتا جاتا ہے، ہر روز تو اس ملاقات کے قریب آ رہا ہے ہر لمحے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا سورہ انفطار میں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ تجھے کون سی چیز جو ہے اللہ کے احکامات کو ماننے سے روک رہی ہے؟ جبکہ عیاں ہے، سر چیز کھلی ہے، قرآن آ گیا، اللہ کے رسول تشریف لے آئے، انبیاء آ گئے، کتابیں آ گئیں، صحیفے آ گئے، یہ پیغام ہم تک پہنچ گئے، اب کیا چیز مانے ہے؟ کیا چیز ہمیں روک رہی ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے ہمیں کیا چیز روک رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب دیکھو کتنی یہ ایک ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہوگی تو وہ چھپے گی نہیں، سامنے آ جائے گی، اور ایک ذرہ بھی گناہ ہوگا تو وہ نتر کے سامنے آ جائے گا۔ تو لہٰذا اس دنیا میں ہمیں توبہ مانگنی چاہیے، جو بھی غلطیاں ہو گئیں مستقبل میں اس کو پشیمانی اپنے اندر لا کے، ندامت کو لا کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، گڑ گڑا کے توبہ مانگنی چاہیے، اور آئندہ نہ کرنے کا تہیہ کرنا چاہیے، تو اللہ پاک بڑے غفور رحیم ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ کہتے ہیں یہ تو کھیل تماشا ہے اور جی کا بہلاوا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ کوئی سرکس دیکھتا ہے یا کوئی کھیل دیکھتا ہے، ایسے گزر جائے گی لمحوں میں۔ یہ تو آج دیکھیں نا، آپ پچھلی زندگی کو دیکھیں تو لگتا ہے جی کل اسکول جا رہے تھے، پھر کالج چلے گئے، پھر یونیورسٹی چلے گئے، پھر جناب اب یہاں آ گئے، امریکہ بھی ہوا ہے جناب، سعودی عرب ہو گئے، فلانا ہو گیا، ایسے فلم چلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ اور جو آخرت کی زندگی ہے نا وہ بہترین ہے کن کے لیے؟ جو اللہ سے تقوی والوں کے لیے، جن کو جو اللہ کی خشیت کو اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی جو لوگ ہیں، ان کے لیے وہ بہترین گھر ہے آخرت کا گھر بہترین گھر ہے۔ بھئی اس گھر سے زیادہ اچھا گھر تو کسی بادشاہ کا بھی نہیں ہوگا، بادشاہ بھی تصور نہیں کر سکتا۔ ایک مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک جو ہے نا نظر آنے لگ گیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اتنے خوش ہوئے ہیں آج، کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ تو کبھی اس طرح نہیں مسکرائے گا۔ کہتے ہیں دو بندوں کا کیس میرے سامنے اللہ کے حضور حاضر ہوئے، وہ دو، ایک کہہ رہا تھا جی اس نے مجھے دنیا میں بہت تنگ کیا ہے، میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، جبکہ اللہ چاہتے تھے کہ یہ اس کو معاف کر دے۔ اس نے اچھائیاں بھی کی ہوں گی ظاہر ہے، دوسرے بندے نے، تو اللہ چاہ رہے تھے کہ اس کو اب معاف، لیکن اللہ کی ایک سنت ہے کہ حقوق العباد جو ہے وہ اللہ خود معاف نہیں کرتے۔ حقوق اللہ تو معاف کر دیتے ہیں اللہ، لیکن حقوق العباد کو شرک کے علاوہ۔ تو اب اللہ نے کیا کیا، اس کو ایک اس کا مقام دکھا دیا، وہ جو محل ہے نا، جو اس کا گھر ہوگا جنت میں۔ کہنے لگا یہ گھر خرید سکتے ہو؟ میں کہا اللہ یہ تو کوئی بادشاہ بھی نہیں خرید سکتا، اتنا خوبصورت اور اتنا بڑا محل۔ کہتے تیرا ہو سکتا ہے۔ کہتے جی وہ کیسے؟ کہتا ہے اپنے بھائی کو معاف کر دے گا۔ میں معاف کیا تو اللہ کے رسول مسکرائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ مطلب وہ بھی چھوٹا ہے جی، وہ کچھ بھی نہیں ہے
کوئی نشان، وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور سر جی وہ تو سونے اور جواہرات کا اور ہیروں کے، اور جو جس کی جنت ہوگی نا، کم سے کم جو جنتی ہوگا اس دنیا جتنی جنت اس کی ہوگی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، بالکل بالکل بالکل. افلا تعقلون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں عقل نہیں ہے، تم عقل نہیں رکھتے، تمہیں سمجھ بوجھ نہیں ہے. مطلب اتنی باتیں تمہیں بتائی جاتی ہیں، اللہ کی نشانیاں ہر وقت دیکھتے ہو، تو پھر تمہیں سمجھ نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ دیکھیں نا سورہ کہف میں کیا فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ جو مال ہے اور اولاد ہے دنیا کی زینت ہے، اور تمہارا جو اصل کام آنے والی چیز ہے وہ تمہارے اعمال ہیں جو تمہیں وہاں فائدہ دیں گے. اللہ کے نزدیک وہ اچھے بھی ہیں اور بہت یعنی انسان کے لیے فائدہ مند. اور پھر آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اللہ نے جو فلسفہ سورہ ملک میں رکھا ہے نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی موت بنائی کس لیے؟ اس لیے کہ میں دیکھوں کون اچھے اعمال کر کے میرے پاس ہے، یعنی جسٹ ٹو چیک اٹ کہ کون سا بندہ کیسے اعمال کر کے آ رہا ہے، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کے بقدر اس کے درجات ہوں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آگے فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک کالذی یقولون. قد نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک ہم جانتے ہیں، پکی بات ہے، ہمیں اس چیز کا علم ہے. لیحزنک کہ تجھے ضرور رنجیدہ کرتی ہیں. الذی یقولون، ان لوگوں کی باتیں، ان لوگوں کی باتیں، کیونکہ اللہ کے رسول جب دعوت دیتے تھے تو جب مسلمان نہیں ہوتے تھے، اس کو قبول نہیں کرتے تھے، تو اللہ کے رسول مقبول سے بڑے رنجیدہ ہو جاتے تھے، بڑے افسردہ ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ضرور رنجیدہ کرتی ہیں تجھ کو یہ باتیں جو یہ کہتے ہیں. یقولون مطلب یہ بات جو کرتے ہیں. ہاں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، سو وہ یقیناً تجھ کو نہیں جھٹلاتے، وہ یقیناً تجھ کو نہیں جھٹلاتے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن وہ ظالم تو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. ابو جہل نے ایک دفعہ اللہ کے رسول مقبول کو کہا کہ محمد ہمیں تجھ سے کوئی گلہ نہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں ہمارے لیے، لیکن جو دین تم لائے ہو نا، جو قرآن لائے، جو کتاب لائے ہو، وہ ہم اس کو نہیں مانتے، اس دین کو ہم نہیں مانتے. نہیں، وہ دعا بھی کی تھی. ایک اور بھی بات ہے کہ جب سارے لوگ باہر چلے گئے نا، کفار کے بڑے بڑے سردار، یہ سب سے بڑا سردار تھا، تو اس کا نام عمر بن حشام تھا. تو یہ اندر جائے اور پھر باہر آ جائے، پھر اندر جائے اور پھر باہر آ جائے، پھر اندر جائے. جب تیسری دفعہ یہ آیا نا اندر، تو بیوی نے کہا کیا بات ہے، تو ڈرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، کیا ہے تجھے؟ نہیں موت سے نہیں. اس نے کہا تو ڈرتا ہے، لڑائی سے، جنگ سے ڈرتا ہے؟ کہتے نہیں بیگم میں ڈرتا نہیں ہوں، لیکن مجھے محمد نے چند دن پہلے کہا تھا کہ تو جہنم واصل ہوگا اسی جنگ میں. تو وہ مجھے بات جو ہے نا کھائی جا رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ میں واپس زندہ نہیں آؤں گا، یہ چیز مجھے نہیں جانے دے رہی. اب دیکھیں اللہ کے رسول نے پہلے فرما دیا، اس کی بات کبھی غلط ہوئی ہی نہیں. اب دیکھیں نا سورہ مزمل میں فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پہ صبر کرو جو یہ کہتے ہیں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور اس کو
اچھے انداز میں نظر انداز کر دو. اللہ دیکھو کتنے طریقے سے اپنے محبوب کو، یعنی یہ جو کہتے ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں، مطلب ہے یہ یعنی اس پر صبر کرو، اس پر میرے محبوب صبر کرو اور اچھے انداز میں ان کو ٹال دو، ان کو نظر انداز کر دو، مسکرا دو، نظر انداز کر دو. ہائے سبحان اللہ. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے بہت سے رسول، من قبلک، تجھ سے پہلے، من قبلک فصبروا علی ما کذبوا واوذوا، اور انہوں نے صبر کیا اس جھٹلائے جانے پر اور ایذا دینے پر. ان کو ایذائیں بھی دی گئی نا، تکلیفیں بھی دی گئیں. علامہ حتی آتاہم نصرنا، اور حتیٰ کہ پھر ہماری مدد ان کو آ پہنچی. مطلب اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، نبیوں کو بھی آزماتا ہے، اللہ رسولوں کو بھی آزماتا ہے، اور پھر مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن آزماتے ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ مومنون میں کہا ہے، بہت زبردست بات کہی، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا والیوم یقوم الاشہاد، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اور مومنین کو جو ہے وہ مدد کرے گا اس دنیا میں بھی، اور جب گواہیاں ہوں گی یعنی آخرت میں شہادتیں پیش ہوں گی، یعنی یوم محشر کو بھی اللہ جو ان کی مدد کرے گا، لیکن دنیا میں بھی مدد کرے گا. یہ باقاعدہ آیت ہے، یقیناً انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. لوگ کہتے ہیں نا یہ دنیا چتنی جی بس آخرت چاہیے، نہیں، اللہ دنیا چ بھی مدد کرے، اللہ کرتے ہیں مدد. اور اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی یہ بتایا گیا سورہ المجادلہ میں ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کتب اللہ اغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا، یعنی اللہ نے پکی بات یعنی لکھ دی، یعنی جو اللہ کا لکھا ہے وہ تو ٹل سکتا ہی نہیں نا. یعنی حقیقی اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول جو ہے غالب آ کر رہے. تقدیر الہی. کیونکہ تقدیریں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں نا، ایک کیا جی اٹل ہے، اور ایک کچھ ایک مبدل ہے اور ایک اٹل ہے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، وَإِن كَانَ، اور اگر ہے، کابورا گراں گزرتا تجھ پر، اعراضہم، ان کا منہ پھیر لینا، یعنی اگر تجھ پر بہت ہی گراں گزرتا ہے ان لوگوں کا منہ پھیر لینا، یعنی روح گردانی کرنا اور تیری دعوت کو یعنی نہ ماننا. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو پھر اگر استطاعت رکھتے ہو تو کوئی زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو. ہاں جی، اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کوئی سرنگ ڈھونڈ لو. او سلمن فی السماء فتأتیہم بآیہ، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، عربی میں سلم کہتے ہیں، یا سلمن فی السماء، یا آسمان پر کچھ سیڑھی لگا لو یا ڈھونڈو، یا جس پر چڑھ کے کوئی نشانی یا معجزہ لاؤ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. مطلب یہ تھا الحمدللہ کہ یہ پھر بھی یہدیکم اللہ، یہ پھر بھی ماننے والے نہیں. ان کو کوئی بھی معجزہ دکھا دو، یہ پھر جن کو ہدایت اللہ نے نہیں دینی نا، ان کو نہیں دینی. ان کے دلوں پہ مہر پتہ دیکھے نا. اللہ کے رسول کو اپنے چچا سے عزیز کون تھا؟ حضرت ابو طالب جو تھے، کتنی انہوں نے امداد کی، کتنی مدد کی.
اور آپ نے کتنی کوشش کی کہ کم از کم ایک میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیں، لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں تھی۔ اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ہدایت تو اس کو ملے گی۔ جی، اور آپ کا کام یہ ہے کہ ان تک بات کو پہنچا دینا، منوان پہنچا دینا، بس۔ اچھا جی، آگے پھر کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ يَجْمَعُهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ چاہے تو ان سب کو سیدھے راستے پہ لا دے ایک لمحے میں، کیونکہ دیکھو نا، یہ مشیت ازدی ہے کہ کسی کو ہدایت ملنی ہے، کسی کو نہیں ملنی، یہ اللہ کا ایک تقسیم ہے۔ اور اگر اللہ چاہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی 2 انگلیوں میں سارے انسانوں کے قلوب ہیں، انسانوں اور جنوں کے، چاہے تو ایک لمحے میں چینج کر دیں، لیکن اللہ کی یہ مشیت نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت اور ارادہ یہ ہے کہ بتا دیا سیدھا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون ہے، قوت ارادی عطا فرما دی، یعنی ارادے کی طاقت بھی دے دی۔ یعنی جانور میں تو نہیں ہے نا کہ وہ تو اپنی مرضی سے نہیں فیصلہ کر سکتا، اس کو تو جو انسٹنکٹ جو اس کی جبلت میں ڈال دیا بس اس نے وہی کرنا ہے۔ تو فیصلے کی قوت سے بھی نواز دیا کہ آپ چاہے تو سیدھے راستے پہ جاؤ، چاہے تو الٹے، اور یہی چیک ہے سر، اسی چیز ہے امتحان۔ اب فلا تکونن من الجاہلین، پس تو بھی نا سمجھو میں سے نہ ہو، یعنی یہاں تک کہہ دیا کہ نا سمجھو میں سے آپ بھی نہ ہوں۔